میں ہوں شہزاد امان، آپ دیکھ رہے ہیں اے ٹی وی۔ ابھی جیسے خبر ملی ہے کہ صدیق جان صاحب کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا، اور پہلے تو مانا نہیں جا رہا تھا، ابھی پتہ چلا جی بول نیوز کے دفتر سے ان کو اٹھایا گیا۔ تو ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا کیا معاملہ ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر ابھی صدیق جان کے بارے میں جو خبریں چل رہی ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا ہمیں بتانا چاہیں گے؟ صدیق جان کو جی کچھ دیر پہلے جو ہے وہ بول نیوز کے آفس کے باہر سے یہ خبر آئی ہے کہ باہر سے گرفتار کیا گیا ہے۔ پہلے تو اکنالج نہیں کیا جا رہا تھا، ان کی گرفتاری جو ہے اس کو اکنالج نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن بعد میں خبر آ رہی ہے کہ اکنالج کر لیا گیا ہے اور ان کو اٹھا لیا گیا۔ ایف آئی آر میرے خیال ہے ان پہ پہلے کی گئی تھی، جس میں انہوں نے ضمانت کروائی ہوئی تھی، تو شاید ضمانت کی ڈیٹ جو ہے وہ گزر گئی ہے یا ضمانت ایکسٹینڈ نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا۔ سر مجھے بتائیے کہ اتنے بڑے صحافی ہیں، عمران ریاض خان کی بات کی جائے، صدیق جان کی بات کی جائے، تو ایسی کیا انہوں نے ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے ان کو جو ہے نا ایف آئی اے نے اٹھا لیا ان کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، یہ معاملہ جب سے یہ دنیا بنی ہے میرے خیال ہے تب سے ہے۔ ڈیموکریسی میں بھی یہ ہے، پہلے بادشاہت ہوتی تھی، بادشاہوں میں بھی یہی تھا، جو ان کو پسند نہیں ہوتا تھا اس کو زندان میں ڈال دیتے تھے، اس کو مار دیتے تھے، مطلب کوئی نہ کوئی جو ہے اس کے اگینسٹ ایکشن ضرور لیا جاتا تھا۔ اور آج ہم 21ویں صدی میں ظاہر ہے زندگیاں گزار رہے ہیں، تو آج بھی وہی وتیرہ ہے پرانا، آج بھی وہ بندہ جو ظاہر ہے گورنمنٹ کے خلاف بولے گا، سٹنگ گورنمنٹ خلاف، جن کے ظاہر ہے نوکروں کے نوکر جو ہیں ان کے کہنے پہ بھی جو ہے وہ تھانے ہل جاتے ہیں اور ایف آئی آر ہو جاتی ہے، اور جو جرنلسٹ ہیں یا جس سے ان کی مخالفت ہے، مخالفین کے فیملی کو ہراساں کیا جاتا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب بھی آپ یاد رکھیے، آپ بھی صحافت کرتے ہیں، جب بھی آپ اینٹی گورنمنٹ اپنی صحافت کریں گے یا جرنلزم کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا جو صدیق جان کے ساتھ ہوا۔ سر عمران ریاض خان صاحب کی بات کی جائے، ان کو جو نا ایف آئی اے نے پہلے اٹھایا، پھر ابھی بول نیوز سے بھی سننے میں آ رہا کہ ان کو نکال دیا گیا، اس کے حوالے سے عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں کیا بولیں گے آپ؟ عمران ریاض خان دیکھیں وہ ہے مزاحمتی، میں کہتا ہوں مزاحمتی جرنلزم جو بھی کریں گے، حکومت کے خلاف جو بولیں گے، ان کی کارکردگی کی بات کریں گے اور کھل کے بات کریں گے۔ اور عمران ریاض خان ہو گئے، صدیق جان ہو گئے، مخدوم شہاب الدین ہو گئے، اور بہت سے ہمارے ساتھی جن کا میں نام نہیں لے سکا، بہت سارے لوگ ہیں، ایک بڑی لمبی فہرست ہے، وہ سارے بات کرتے ہیں۔ تو اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ زبان بندی کی جائے، جو حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے، ہوا کو دیکھتے ہوئے ٹلٹ کرتا ہے، اپنے وہ نظریات چینج کرتا رہتا ہے یا اپنے جو ہے خیالات چینج کرتا رہتا ہے، اور جس طرح گورنمنٹ اس نے ہوائیں جس طرف نظر آتی ہیں اس طرف بولتا ہے۔ جیسے بہت سارے ہمارے صحافی ہیں، منصور علی خان ہیں، غریدہ فاروقی ہیں، حامد میر ہیں۔ حامد میر بھی یہ سمجھیں کہ یہ سارے لوگ مزاحمتی سیاست کرتے ہیں۔ حامد میر پہ فائرنگ بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، مطیع اللہ جان کو اٹھایا گیا اور بہت سارے جرنلسٹ ہیں ان کو اٹھایا گیا۔ تو یہ ہر دور میں ہوا ہے، کسی کی بھی گورنمنٹ ہو، میں کسی گورنمنٹ کو مینشن نہیں کرنا، لیکن اس میں تو حد ہی ہو گئی، اس میں حد اس طرح سے ہو گئی کہ بالکل بھی آپ کے جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو سے کوئی اختلاف کرتا ہے یا آپ کی کارکردگی میں سوال اٹھاتا ہے تو اس کے فوراً سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری کوششیں جو ہیں وہ زبان بندی کی ہیں۔ آپ خاموش ہو جائیں گے تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن آپ بولیں گے تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو یہی عمران ریاض کے ساتھ ہوا۔ جتنے بھی بڑے یوٹیوبرز ہیں یا جتنے بھی جرنلسٹ ہیں وہ صدیق جان کے لیے اظہار یکجہتی کر لیں، کیا جو اینٹی گورنمنٹ کے جو اپنے ہیں جرنلسٹ ان کے خلاف اگر ان کو اٹھایا جاتا کل، آپ ان کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے؟ دیکھیں بطور صحافی تو آواز اٹھانی چاہیے۔ اب جو لوگ ابھی پرو گورنمنٹ صحافت کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے، جو اینٹی گورنمنٹ کر رہے ہیں وہ تو کھڑے ہیں، وہ تو اپنے نظریے پہ کھڑے ہیں، لیکن کل کو جو اب پرو گورنمنٹ ہیں، کل جب ان پہ ایسا ٹائم آئے گا تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر آج آپ بات کریں گے تو کل آپ کو لوگ آپ کے لیے لوگ بات کریں گے، اور ہم تو ضرور بات کریں گے۔ کوئی بھی جرنلسٹ ہے، اس کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کریں، آپ وہ دلیل کے ساتھ بات کریں تو آپ دلیل کے ساتھ اس کا جواب دے دیں، سمپل سی بات ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کسی بھی جرنلسٹ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، انکلوڈنگ حامد میر، انکلوڈنگ مطیع اللہ جان، انکلوڈنگ منصور علی خان، غریدہ فاروقی، جو بھی جتنے بھی لوگ جرنلزم کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ
کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کل کو خدا نخواستہ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم آواز اٹھائیں گے, بالکل اٹھائیں گے. تھینک یو سر. جی بھی آپ نے دیکھا یہاں پہ ہم جو بات کر رہے تھے, تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریے گا, سبسکرائب کریے گا چینل کو, اور اپنے چینل کا ضرور خیال کریے گا. سانس ہونے دی اجازت, تو پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.